ہم لینے والے نہیں رہ گئے. ہم کہتے ہیں ہم بیعت بھی ہوتے ہیں, اچھا بیعت ہو گئی کہ اچھا کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, چلو پیر صاحب کو جاؤں گے, دعا کروائیں گے, شاید کوئی فیض ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو گیا, کاروبار چل جائے گا, کار کو خیر و برکت ہو جائے گی, چلو اللہ اللہ خیر صلاح, پیر صاحب کا کام ہے تو ختم. جو کہ اصل کام ہے ہی نہیں, جو کہ اصل کام یہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک دوسری چیز ہے کہ ٹھیک ہے چلو بھی اصل چیز اصل کام جو ہے بزرگان دین کو اس کام کے لیے تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے یا تکلیفیں دور کرنے کے لیے تھوڑا. یہ تو ایک چیز ہے چلو بھی رب تعالیٰ نے فیض دیا, چلو دعا بھی کر دی, ساتھ یہ علاج بھی کر دیا, چلو رب تعالیٰ کسی کو شفا دے دی نہ ہوئی, وہ تو دنیا کے معاملات چلتے رہنے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کا حل ہوا ہو گیا, کسی کا نہ ہوا, کسی کو آرام آیا نہ آرام آیا, کسی کا مسئلہ کاروبار تیز ہوا نہ تیز ہوا, یہ تو دنیا کے معاملات ہے, دنیا میں رہنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہاں بھی جو بندہ بیعت ہو گیا اب جو زبان سے کہے گا وہ منہ سے نکالے گا اس کا وہ پورا ہوتا جائے گا. جو آج کے بعد وہ کہ میں تو بیعت ہو گیا ہوں, اب آج کے بعد میں جو کہوں گا میرا وہ مسئلہ جیسے کہوں گا اس طرح ہو جائے, تو یہ بات تو ممکن ہے ہی نہیں. چلنا تو ہم نے رب کی رضا کے مطابق ہے. بیعت کا مقصد تو یہ ہے, بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے, بیعت کا مقصد یہ نہیں کہ اب آپ بیعت ہو گئے ہیں, آپ نسبت قائم کر لی ہے, اب رب تعالیٰ آپ کی مرضیوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا. بھی ہم رب تعالیٰ کو کہیں ہاں یا اللہ یہ بندہ ہمارے پاس آگے بیعت ہو گیا ہے, اب تو اس کی رضا پہ چلنا شروع ہو جا, کہ یا اللہ اب اس نے نسبت قائم کر لی, آگے مرید ہو گیا, اب یہ جو کہتا جاتا ہے بس تو مانتا جا اس کی ہر بات, جو یہ کہتا ہے بس تو اس کی رضا میں راضی ہوتا جا, بس جو یہ کہتا جا بس تو اس کی باتیں مانتا جا, جو کہتا جا رہا ہے اس کے حکم کو پورا کرتا جا بس تو. بھائی ایسے تو نہیں ہونا. ہاں بات تو یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد آپ کے لیے کہ آپ رب کے ایک ایک حکم کو ماننا شروع کر دو. وہ بات رب کے لیے نہیں کہ رب نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ نے رب کی رضا پہ چلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بیعت ہو گئے تو آپ کے بھی میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا, میں جو دعا کروں میرا ہر مسئلہ حل ہو جائے, میں جیسے چاہوں گا ویسے ہو جائے گا. نہیں, بلکہ آپ نے رب کی رضا پر چلنا ہے کہ جو رب فرماتا ہے, جو رب کا حکم ہوتا ہے, جو رب فرماتا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے. مرشد تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ کو رب کی رضا پر چلائے, آپ کو رب کے قریب کر دے. اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کی باتیں منواتا پھرے کہ ٹھیک ہے یا اللہ اس کو دنیا دے دے, اس کو کاروبار دے دے, یا اللہ اس کو دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دے. اس لیے تو نہیں ہے, وہ اس لیے کہ آپ کو رب کی رضا پر چلنے والا بنائے, کہ آپ اپنی خواہشات کو ختم کرو, اپنے جذبات کو ختم کرو, اپنی انا کو ختم کرو, اپنے تکبر کے بت کو توڑو. یہ نہیں کہ اپنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے, کہ جو مانتا تو رب مجھے ہے, کہتا تو نہیں رب خالق ہے, وہ اس کو سجدہ کرنا ہے, لیکن وہ پوجتا کس کو ہے, وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے. جو خواہشات کا بت اس کے اندر ہے, کہ اس کے اندر خواہشات کا ایک بت ہے, وہ اس کی پوجا کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کے لیے دوڑتا اسی کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. میرے لیے کچھ نہیں کرتا, وہ میری محبت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. جو کوشش کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے. تو رب تو کہتا ہے میری محبت میں آ کر تو کوئی دیکھے. آج بھی کوئی فیض کا طالب بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آج بھی وہ فیض حاصل کر لے گا. کیوں نہیں کر سکتا؟ آج کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا؟ سارے کے سارے جتنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے ولی اللہ بن سکتے ہیں, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں ویسے چل کر تو دیکھو نا, ہزاروں بن جائیں گے لیکن کوئی لینے والا تو ہے. بات یہ ہے کہ وہ جہاں پر فیض ہو بھی پھر آگے لینے والا بھی ہو تو ہونا. ایک درویش کامل ہے وہ کہ فیض لے لے بھائی یار لے لے, وہ اگر لینا چاہتا ہی نہ ہو پھر کس طرح فیض ہوگا؟ بھائی فیض لینے والے بنو تو صحیح. ہاں یہ الگ بات ہے اس فیض کے لیے اگر آپ یہ کو بھی ہاں کیونکہ دنیا چھوڑو گے تو آخرت ملے گی. دنیا چھوڑو اگر آپ یہ کو بھی دنیا بھی میں پکڑی رکھوں اور رب بھی مجھے مل جائے پھر نہیں ہے. دونوں متضاد چیزیں, دنیا اور آخرت متضاد چیزیں ہیں. جو دنیا کی محبت ہوگی تو آخرت کی محبت نکل جائے گی, آخرت کی محبت ہوگی تو دنیا کی محبت نکلے گی. اگر آپ یہ کہ دنیا کو میں پکڑے رکھوں, ٹھیک ہے نا, اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور رب تعالیٰ مل جائے پھر نہیں ہوگا. دنیا کو چھوڑو گے تو آخرت ملے گی, اور آخرت کو بھی چھوڑو گے تو رب تعالیٰ کی ذات ملے گی. کہ آخرت کو بھی چھوڑ دو گے, جنت کی طلب بھی دل سے نکال دو. دنیا تو دور کی بات ہے, دنیا تو دور کی بات ہے, جنت کی بھی خواہش دل سے نکال لو گے تو پھر فیض ملے گا. فیض جو ہے یہ جنت سے اعلیٰ چیز ہے, یاد رکھیں. رب کا قرب جو ہے, رب کی قربت, رب کا تعلق جو ہے رب العالمین سے, یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے. یعنی کہ وہ اعلیٰ چیز نہیں ہے, جنت بھی بڑی اعلیٰ ہے, وہ بھی خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ کرم ہے کہ جنت میں جاتا ہے, اس کی طلب رکھتا ہے. لیکن یہ ایک اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے کہ آپ جنت والے کی طلب رکھو, کہ جنت سے جنت کے لیے عمل نہ کرو, جنت کے لیے نماز نہ پڑھو, بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو, رب کی محبت میں نماز پڑھو. جیسے ایک آپ کا ملازم بھی کام کرتا ہے
وہ سارا دن کام کرتا ہے, آپ وہ تنخواہ کے لیے کام کرتا ہے. ایک کوئی آپ تنخواہ کے بغیر ویسے کام کرے, آپ خوش تو اس سے ہوں گے نا, یار اس نے بغیر تنخواہ کے ویسے میری محبت میں کام کر رہا ہے. تو بات تو نیت کی ہے کہ آپ کس لیے عمل کرتے ہو. تو یہ تو بڑا اعلیٰ چیز ہے. عام انسان کے لیے تو چیز نہیں, عام انسان تو یہ ہے کہ جنت کے لیے کام کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے اعلیٰ چیز ہے کہ مقام ولایت میں جب بندہ جاتا ہے, وہ تو رب کا دوست ہے. وہ تو کہتا ہے یا اللہ میں جو کرتا ہوں میں تو تیری محبت میں کر رہا ہوں, مجھے تو بس تجھ سے محبت ہے, بس تیری ذات سے محبت ہے, مجھے بس تو چاہیے, تو مجھے تیری ذات چاہیے مجھے. تو وہ فیض یاد رکھیں ہر دور میں موجود رہتا ہے, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. کہ اگر یہ کہے کہ فیض کیا ہے, کہ وہ کیفیات کا حاصل ہونا, الحمدللہ وہ سب کچھ فیض بھی حاصل ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے مرشد پاک کی بارگاہ میں. وہ فیض جو ہم بھی ایسے ہوتا تھا کتابوں میں پڑھا کرتے تھے بھی وہ فیض ہوتا ہے, ہاں بھی ایسے بزرگان دین یہ فیض ہوتا ہے, یہ کیفیات ہوتی ہیں, یہ کچھ ہوتا ہے. تو ہم نے خود اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں وہ فیض اور وہ سارے نظارے دیکھے ہیں. سب کچھ ہے, آج کے دور میں بھی ہے, لینے والے تو ہو نا. رب کے محبوب ہر دور میں موجود ہے, رب کے مقربین ہر دور میں موجود ہے, رب کے ولی ہر دور میں موجود ہے. یہ تو نہیں کہ یہ دور ولیوں سے خالی ہے کوئی. ہاں کوئی چھپا بیٹھے ہیں, وہ الگ بات ہے, کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے وہ رب جانے اور رب کا کام جانے. جو دنیا میں وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ صحیح جگہ پر کہاں پر ہے, کہ میں کہاں پر جاؤں, کہاں پر نسبت قائم کروں. اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ ڈھونڈے اور وہ جا کے تلاش کریں کہ سودا کہاں پر صحیح ملتا ہے. دیکھنا دکان, اگر آپ جا کے کسی دکان سے جا کر ایک گھٹیا سودا دے رہا ہے, 2 نمبر سودا دے رہا ہے, آپ وہاں جا کے خرید لیتے ہیں, تو دکاندار کا قصور تو نہیں, اس نے تو 2 نمبر مال رکھا ہوا ہے, آپ نہ لو اسے جا کر, آپ خود ہی تو اس کے پاس جا کر اسے خرید تو نہ جا کر, آپ جاؤ ہی 1 نمبر دکان کے پاس, تو آپ کو گھٹیا سودا کس طرح ملے گا, آپ کو 2 نمبر سودا کیسے ملے گا آپ کو. تو پسند تو آپ نے دکان کی, دکان میں گئے تو آپ, دکاندار آپ کے گھر تو نہیں آ گیا, دکان تو آپ نے تلاش کرنی ہے. مارکیٹ میں جاتے ہو نا, دکاندار مارکیٹ میں جاتے ہیں نا, دکانوں پہ گھومتے ہیں نا, ہاں بھی سودا کہاں سے کھرا ملتا ہے, کہاں سے اچھا ملتا ہے, سستا بھی کہاں سے ملتا ہے, اچھا بھی ملے اور سستا بھی مل جائے. دکانیں تلاش کر, یہ تو نہیں ہوتا منہ اٹھایا بس ایک دکان پہ گئے اور اٹھ کر واپس آ گئے. تلاش کرتے ہو نا. تو پھر تلاش کرنے میں غلطی کیا ہے, پہچان. اب اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے, اب آپ کپڑا یا کوئی بھی چیز ہے آپ تلاش کرنے جاتے ہو, اگر آپ کو اس کی پہچان کرنی نہیں آتی تو ظاہر بات ہے آپ اس کو پہچان نہیں پاؤ گے. یعنی اگر معیار آپ اس کا اور رکھتے ہو, کسی چیز کا معیار آپ کچھ کوئی اور رکھتے ہو, کسی بھی چیز کا, کہ یہ اس کا معیار ہے, لیکن وہ معیار غلط ہو تو آپ غلط چیز لے آئیں گے. اگر معیار آپ نے غلط رکھا ہوا ہے, معیار آپ کا غلط ہے, جانچنے کا طریقہ غلط ہے, تو آپ ہمیشہ چیز غلط ہی لے کر آؤ گے. پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح چیز کس طرح کی آئے گی, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, صحیح چیز کس کو کہتے ہیں. اب ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم نے اپنا معیار غلط بنا لیا. معیار کیا ہمارا غلط بن گیا ہے. اب ہم جب فیض, اب ایک طرف تو ہم کہتے ہیں بزرگان دین وہ اس فیض کے لیے ہیں, اس فیض کے اصول کے, لیکن ہم جب کسی بزرگ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں.